السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان بشریٰ اینڈ ویلکم ٹو دا ہسٹری اینڈ اسلام۔ دوستو، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ریل کی پٹری پہ زنگ کیوں نہیں لگتا، اور کیا انسان ہاتھوں سے پیدا کردہ حرارت کے ساتھ پانی بوائل کر سکتا ہے؟ پھر یہ کہ گاوا نامی ہتھوڑا کیسے استعمال ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو ٹینشن کی بات نہیں ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کچھ ایسے ہی دلچسپ فیکٹ جنہیں سن کر آپ کہیں گے کہ یار یہ تو واقعی امیزنگ ہے۔ تو چلیے فیکٹس کی طرف۔ نمبر 1، دوستو، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ریل کی پٹری پر زنگ کیوں نہیں لگتا جبکہ وہ پانی اور ہوا میں ہمہ وقت موجود رہتی ہے؟ دراصل ریل کی پٹری میں استعمال ہونے والا اسٹیل عام اسٹیل سے بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے۔ اس کی مضبوطی کے لیے اور اس کو زنگ سے بچانے کے لیے کئی طرح کے ایلیمنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ریلوے لائنز میں ہیڈ فیلڈ میگنیز اسٹیل کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں 12 سے 14% میگنیز ملایا جاتا ہے، اور یہی اصل فیکٹ ہے کہ ریل کی پٹری میں میگنیز کی آمیزش کی وجہ سے ریل کی پٹری زنگ آلود نہیں ہوتی۔ حالانکہ ریلوے کوچ اور مال ڈبے میں استعمال ہونے والا اسٹیل بھی اسی طرح استعمال کیا ہوتا ہے۔ ہاں، اس پر کاپر کی آمیزش ہوتی ہے اور اس پر مناسب طریقے سے پینٹ ہونے کی وجہ سے زنگ بھی نہیں لگتا۔ نمبر 2، کنگ فو، تائی جی اور آئی کیوئن جیسے مارشل آرٹ ماسٹر ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے جنریٹ کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اس حد تک ہیٹ پیدا کرتی ہیں کہ یہ حرارت پانی کے بوائلنگ پوائنٹ تک تو پہنچا نہیں سکتی، تاہم وہ پورا اس کو بوائل تو نہیں کر سکتی، لیکن پانی کو گرم ضرور کر سکتی ہیں، اور پانی کو گرم ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے چین میں ان کی اس حیرت انگیز خصوصیت کی بنا پر ان کو بہت سراہا جاتا ہے۔ ان کو دا ٹرائل آف دا نیشن اور دا جیول آف دا چائنا کا خطاب بھی دیا گیا ہے۔ تو آپ کو اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی طریقے سے مل سکیں۔ فیکٹ نمبر 3، دوستو، ذرا سوچیں کہ آپ اپنی گاڑی میں کسی لمبے سفر پر جا رہے ہیں اور ایسا ہو کہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی راستہ جگہ رکنا نہ پڑے، یہاں تک کہ فیول ڈلوانے کے لیے بھی نہیں۔ تو دراصل حقیقت یہ ہے کہ آج کے اس سائنسی دور میں ایسے تجربات کیے جا رہے ہیں جو سفر کو اور بھی پرتعیش اور آرام دہ اور سستا بنانے کی تبدو میں لگے ہوئے ہیں۔ الیکٹرک کارز ایسی جانب ایک قدم ہے۔ آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ الیکٹرک کارز کو بھی تو لمبے عرصے تک چلانے کے لیے یقیناً وقتاً فوقتاً چارج کرنے کی تو ضرورت پڑتی رہے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مستقبل قریب میں ان الیکٹرک کارز بھی ایسی سڑکوں کو تعمیر کیا جائے گا جو ان الیکٹرک کار کو خود بخود چارج کر دیں گی۔ گانا حیرت کا جھٹکا، تو چلیں یہاں آپ کو ایک اور فیکٹ بتاتے چلیں کہ سویڈن کے ایک اسٹاک ہوم کے قریب پبلک روڈ پر ایک ایسے الیکٹرک سڑک کو تعمیر کیا جا چکا ہے جس کے اوپر چلنے والی الیکٹرک کار خود بخود چارج ہو جاتی ہیں۔ اس سڑک پر ایسی پٹری بچھائی گئی ہے جس کے اوپر چلنے والی گاڑیاں اور ٹرک کی بیٹریاں خود بخود چارج ہو جاتی ہیں۔ یہ الیکٹرک سڑک 50 میٹر کے 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اس کو تعمیر کرنے کے لیے تقریباً $1.2 ملین کا خرچہ آیا ہے۔ سویڈن کی حکومت نے یہاں پر بس نہیں کی بلکہ مستقبل میں ایسی مزید سڑکوں کی تعمیر کا ارادہ رکھتی ہیں۔ 4، دوستو، آپ لوگوں میں سے جو بھی سگریٹ نوشی کا عادی ہے وہ اس کو نقصان سن کر اس کو چھوڑنے کے بارے میں سوچتا ہوگا، اور اس سلسلے میں لوگوں نے بہت زیادہ طریقے آزمائے ہوں گے، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جس نے سگریٹ نوشی کی بری عادت کو ترک کرنے کے لیے خود کے چہرے کو ایک پنجرے میں بند کر لیا۔ ہم بات کر رہے ہیں ترکی کے ابراہیم یوسل کی، جو دن بھر میں 2 پیکٹ سگریٹ کے پھونک ڈالتے تھے، اور انہوں نے پہلے پہر اس بری عادت کو چھوڑنے کے طریقے آزمائے، لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہو پائے۔ آخر انہوں نے سگریٹ نوشی کی عادت ترک کرنے کے لیے ایک انوکھا طریقہ نکالا۔ انہوں نے ایک ہیلمٹ جیسے پنجرے کو آرڈر دیا، اور جب وہ ہیلمٹ تیار ہو گیا تو ابراہیم یوسل نے ہیلمٹ کی شکل میں پنجرے کو منہ پہ پہننا شروع کر دیا۔ ابراہیم یہ ہیلمٹ پہن کر اپنے آفس چلے جایا کرتے تھے اور سگریٹ سے کے لیے اس پنجرے کی چابی اپنی بیوی کو دے جاتے تھے، اور آپ دوستو اس بات پہ یقین نہیں کر رہے تو آپ ان کو اس پنجرے کے ساتھ روڈ پہ گھومتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہے نا بہت امیزنگ فیکٹ؟